السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 آیت 66 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت 67 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے لوگوں تک، ما انزل الیک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب آپ اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو پہلا پارٹ تھا اس آیت کا، اس ایک آیت میں 3 سینٹنس ہیں، 3 پارٹ ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بہت بڑا ایک جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک نبی کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے اس ذمہ داری کا اعلان کیا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اے محمد، جو میں نے رسالت تمہیں دی ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسل کی طرف اللہ نے اپنا میسیج دینے کے لیے کہا تھا، وہ میسیج لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج، ایک ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج پڑھا، اور اس خطبہ حجۃ الوداع جو تاریخ میں ایک بہت مشہور بات ہے، اس کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں اگر میرے بارے میں جواب دیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے کہا تھا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، اور آپ نے بہت محنت کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کی، خوب نصیحت کی۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے منہ سے سنی تو آپ نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور ابو بکر بھی فرماتے ہیں، کتاب البخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو دینے کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو کہا، سن لو، تم میں جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی، ایک سینٹنس بھی سنتے ہو اس کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ میں وہ رسول ہوں جسے اللہ کا پیغام دیا گیا اور اس نے وہ پیغام آگے پہنچایا۔ اب یہی قیامت تک تو کوئی اور پیغمبر، کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ میرا میسیج آنے والی جنریشنز کو دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرضول موت میں تھے، جب آپ بالکل آخری ٹائم تھا، بہت تیز بخار تھا اور آپ کے جسم پر اور آپ کے سر پر بخار کی شدت کی وجہ سے کپڑا پانی کا بھگو کے ٹھنڈی پٹیاں رکھی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی اس سختی کی حالت میں بھی، اس تکلیف کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار بار دہرا رہے تھے، اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، یعنی جو ذمہ داری دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا، اے اللہ میں نے وہ ذمہ داری پہنچا دی۔ اور یہی اللہ اپنے نبی کو نصیحت فرما رہے ہیں، اے نبی لوگوں تک میرا میسج پہنچا دینا، کیونکہ اللہ نے آپ کو رسول میسنجر بنا کر بھیجا ہے، اور میسنجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والے کا میسج لے کر جانا، اور میرا میسج لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس کا نیکسٹ پارٹ ہے فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةَ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ رسالت کیا ہے؟ دراصل ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں، اور تمام علماء کرام جو ہے کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اور رسول میں کچھ واضح لائن ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آنے والا رسول کی جو بشارت دیتا ہے وہ نبی ہے، اور جو نبی کے پاس کوئی کتاب نہیں آتی، بلکہ جو رسول ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک کتاب یا صحیفہ دیتا ہے۔ نبی کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی، اور نبی اپنے سے پہلے رسول پر بھیجی گئی کتاب کو ہی فالو کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے۔ اس طرح سے جب رسول آتا ہے، ظاہر اس کے پاس اپنی کتاب ہوتی ہے، وہ اپنی ایک الگ امت تشکیل دیتا ہے، مگر جو نبی ہوتا ہے اسی امت کو، اسی امت، پچھلی امت کی، جو رسول کی امت کی جو ایک رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اسی کو فالو کرواتا ہے۔ پھر رسول کی جان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے، جبکہ انبیاء کی جان کی ذمہ داری نہیں لی اللہ نے، اور انبیاء کو ناحق سرکش کافروں نے قتل کیا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، وہ قتل بھی ہوئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ رسول ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح سے یہ جو اگلی بات ہم پڑھ رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو لوگوں کے شروں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال، ایک ایک دن بہت بھاری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال انتہائی خفیہ تبلیغ کی، باقی چلو 20 سال کا جو عرصہ ہے وہ آپ کا کھلم کھلا تبلیغ کا تھا، لیکن اس پر بھی آپ پر 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ بہت زیادہ یہود، قریش مکہ، منافقین، شاہ ایران خسرو پرویز، اور غالباً دنیا کے کوئی ایسا شخص اس وقت نہیں تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہو۔ سلولی لوگوں کے دلوں میں ایمان آیا، لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ابتدا میں ہر شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس سب مشکل گھڑیوں میں آپ کو بچانے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ آپ کو بذریعہ وہی اس بات کا بتا دیا کرتے تھے، اور کبھی اس سازشوں کو، کافروں کی سازشوں کو نیست و نابود کر دیا کرتے تھے۔ ابو جہل نے بھی بہت بڑے پلاننگز کی، اور بہت سے لوگوں نے، اب ایک کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی سازشیں ہوئیں، باقاعدہ پلاننگز ہوئیں، باقاعدہ ان کے اوپر ایکٹ اپون کیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا، اپنے رسول کو بچا لیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ جو تمام انبیاء سے ڈفرینٹ ہے، آپ کی جو فضیلت، وہ اس لحاظ سے بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ باقی انبیاء کرام رسول ہوتے تھے یا پھر نبی ہوتے تھے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، رسول تو اس طرح سے کہ آپ کو الگ ایک بک دی گئی، اللہ نے دی قرآن، اور نبی اس طرح سے ہیں کہ میرے نبی یہ نہیں کہا کہ پرانی جو 2 کتابیں پہلے دی گئی تھی بڑی، تورات انجیل جس میں احکامات تھے، اس کے علاوہ زبور تھی، اس کے علاوہ صحیفے تھے، وہ سب پر عمل نہیں کرنا، کچھ نئی چیز نبی نہیں لے کر آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن آیا ہے وہ باقی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھی انہی کتابوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، بلکہ وہ جو اپنی کتابوں میں بھول چکے تھے یا چھپا رہے تھے، اللہ نے وہ بھی اس کتاب میں واضح کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا لا نفرق بین احد منہم، کوئی انسان مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سارے انبیاء اور ان کی کتابوں پر یقین نہیں کر لیتا، ان پر ایمان نہیں لے آتا، تو یہ اسلام کا خاصہ۔ اس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنی اس رسالت کا کما حق ہو، جس کا حق تھا اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ میرے نبی کی زندگی کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھائی اور آپ کو ہمیشہ لوگوں کی شر سے محفوظ رکھا، کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو اللہ تعالیٰ کبھی رہنمائی نہیں دیتا، کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 68 سورہ المائدہ ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا اللہ کے ہاں اگر کوئی مول بن سکتا ہے، تم کوئی ویلیوبل چیز ہو سکتے ہو اس وقت تک جب تک تمہارے اوپر جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے، تمہارے نبیوں نے جس کے لیے محنتیں کی ہیں، یعنی تورات اور انجیل، اس پر ایمان نہیں لے آتے، اس وقت تک اللہ کے ہاں تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور لوگ بہت زیادہ کوشش کریں گے کس بات میں؟ اس بات میں کہ کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، وہ جو اللہ نے ان کے اوپر تورات انجیل اور جو احکامات نازل کیے تھے ان کو نہیں لوگ مانیں گے، بلکہ زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ سرکشی اور کفر کے کام کریں گے، اور سرکشی اور کفر میں زیادہ عقائد لڑائیں گے، زیادہ وہ کام کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہوں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے اوپر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی کتابوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اپنے انبیاء کے اوپر قاتلانہ حملے کیے، ان کے بارے میں سازشیں کیں، اور نہ صرف سازشیں کی بلکہ ناحق انبیاء کو دکھ پہنچائے، ان کو قتل کیا، اپنی دین اور کتاب اور اللہ کے احکامات کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اب اگر ان کے ساتھ اللہ کچھ برا کر رہا ہے، ان کو اس برائیوں کی سزا مل رہی ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر ایک کے لیے بہت سافٹ ہے، آپ لوگوں کی اصلاح اور فلاح چاہتے ہیں، تو آپ کے دل میں ان کے لیے غم پیدا ہوگا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، کافر قوم پر اب غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سرکشی، اپنی جو بیڈ ایولز تھے ان کی وجہ سے، اور برے کام، سازشیں، ستایا جانا مسلمانوں کو اور نبیوں کو، اس کی وجہ سے اس کا اجر اور اس کی سزا پا رہے ہیں۔ آیت 69 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى، اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والسابئون، اور وہ لوگ جو سابی ہیں، یعنی کرسچن ہیں، عیسائی ہیں۔ سابی جو ہے دراصل والنصارى، عیسائیوں کہتے ہیں سابی وہ جو کسی دین کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کو سابی کہتے ہیں۔ والنصارى، اور اگر کوئی عیسائی ہے، ان میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معتبر وہ ہوگا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے،
والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل الصالحہ اور نیک عمل کر لے۔ یہاں اللہ نے ایک مومن بندے کو بھی وہی کہا، ایمان والا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی صابی ہے، کوئی نصارہ ہے یا عیسائی ہے، ان میں سے جو ایمان لے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو کیوں کہا؟ صرف نام کا لیبل لگا لینا کہ میں یہودی ہوں اور میں بخشا گیا ہوں، میں عیسائی ہوں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی، سولی پر چڑھ گئے، اس وجہ سے میرے گناہ بخشے جا چکے ہیں، کوئی صابی ہے یا کوئی مسلمان ہے تو میرے نبی سب کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اس لیے مجھے آخرت کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یہ لیبل اللہ کے ہاں کوئی معتبر چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کے لیبل لگا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر کوئی صدق دل سے، سچے دل سے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک صالحہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس مسلمان کی بھی حقیقت میں وہ اللہ کے ہاں اللہ کی نظروں میں مسلمان ہو جائے گا۔ والذین ہادوا اور سچ میں اگر وہ حضرت موسیٰ کی اتاری ہوئی جو تورات ہے اس پر احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ ویلیویبل ہیں، اور کوئی نصارہ صحیح انجیل پر عمل کرتے ہیں اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں ویلیویبل ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے آئیں اور عامل الصالحہ کریں، فلا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے، نہ دنیا کا کوئی غم نہ آخرت کا کوئی خوف، ہر طرح سے وہ سیف ہی سیف رہیں گے۔ آگے ہے آیت 70 میں اللہ کہہ رہے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُولًا اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے تھے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ لیکن جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا نا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ وہ نبی رسول اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے ان کے پاس، اور وہ پیغام اگر ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو فَرِيقًا كَذَّبُوا تو ایک گروہ تو ایسا برا ہوتا تھا کہ وہ نبیوں کی بات کو جھوٹا قرار دیتا تھا، نبیوں کو جھوٹا قرار دیتا تھا، نبیوں کی بات کو مانتا نہیں تھا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اور ایک فریق تو حد سے زیادہ گزر جاتا تھا، ان کی کچھ لوگ تو حد سے گزر جاتے تھے، وہ پکڑ کے نبی کو ہی قتل کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور ویسا کیوں کرتے تھے؟ وہ سمجھتے رہے کہ اس سے کوئی فتنہ نہیں برپا ہونے والا، تو کیا ہوا اگر ہم نے ایک نبی کو قتل کر دیا، تو کیا ہوا ہم نے اس کے احکامات کو نہیں مانا، وَأَمُّوا وَصَمُّوا وہ ایسے برے کام کرتے کرتے اس قدر اندھے ہو گئے تھے، وَصَمُّوا اور اس قدر بہرے بن گئے تھے کہ ان کو کوئی ہوش نہیں رہا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی ذو الرحمہ اپنی رحمت اس کی بہت وسیع ہے، ثم تاب اللہ علیہم اللہ نے پھر ان پر مہربانی کی، اللہ نے اور نبی بھیجے، اللہ نے اور تعلیمات بھیجی، اللہ نے ان کو پھر سمجھایا بجھایا اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم عموا پھر وہ بے اندھے ہو گئے، وصموا وہ بہرے ہو گئے، نیکسٹ جنریشن آئی پھر ویسی حرکتیں شروع کر دی، کثیر منہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہی کام کرتے تھے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ تو ساری باتیں اور ہمیشہ اور بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ لیکن ایک نبی آتا، وہ میسیج لے کر آتا، کچھ لوگ مانتے کچھ نہ مانتے، اور وہ کہتے قلوبنا غلف ہمارے دل میں تو پردے میں پڑے ہوئے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر نبی کو احکامات دے کر بھیجتا، پھر نبی ان کو سمجھاتا اور وہ لوگ کچھ لوگ اس میں سے ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ پھر اللہ کے احکامات کو بھول جاتے۔ اللہ کہتا میں بار بار ان کے اوپر رحمت کرتا، لیکن وہ قوم پھر بھی اللہ کی نہ بنی، اللہ کی طرف نہیں لوٹی، اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے کام کو بہت باریک بینی سے دھیان سے دیکھ رہے ہیں جو بھی کوئی عمل کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو بہت بڑا گناہ کیا ہے، بے شک ان لوگوں نے تو بہت بڑا ہی کفر کر دیا ہے جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا بے شک اللہ جو ہے وہ
مسیح ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی دراصل اللہ ہے، یہ سب سے بڑا کفر انہوں نے کیا۔ حالانکہ وقال مسیح یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ حضرت عیسیٰ یا مسیح نے تو یہ حکم دیا ہی نہیں تھا اپنی قوم کو۔ حضرت مسیح نے تو لوگوں کو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو ایک دفعہ بھی لوگوں کو نہیں کہا میری عبادت کرو میں تمہارا رب ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے بہت بڑا کفر کیا۔ یہ مسیح اور عیسیٰ کے جو ماننے والے عیسائی ہیں، انہوں نے دراصل 3 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ جب تک حضرت عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کے دور تک یہ بات نہیں رہی، لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تقریباً آہستہ آہستہ 4 صدیاں اس بات کو لگی۔ عقیدہ عیسائیت جو ہے وہ یونان میں گیا، اور یونانی جو فلسفہ ہے ان کے اپنے ہی افکار و نظریات ہوتے ہیں۔ خیر ایک لمبی بحث ہے، لیکن پھر بھی اس کو شارٹلی بتاتی ہوں۔ اگر ہم بیک کتابیں جا کے ذرا دیکھیں کیسے عیسائیت جو ہے وہ پروان چڑھی، اور یہ عیسائیوں کی جو اب 3 بڑے گروہ فرقے بن گئے ہیں۔ ایک ابھی ہم پڑھیں گے وہ سارے ہی، لیکن میں پہلے ہی کلیئر کر دوں۔ ایک جو فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، دوسرا فرقہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ 3 ہیں اور ان 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ کفر اور شرک ہے، اور یہ ان میں سے کوئی بات بھی عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں کہی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد تک بھی کافی عرصہ بعد تک یہ سلسلہ نہیں چلا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد مسیح کے بعد 4تھی صدی عیسوی میں جو ہے وہ جا کے سلولی جب یہ عقیدہ پھیلتا دوسرے لوگوں تک گیا، یونان میں اسپیشلی، تو یونان والوں کا اپنا ایک فلسفہ تھا، اپنے نظریات تھے۔ انہوں نے اپنی فلسفی میں، اپنے نظریات میں، اپنی تھنکنگ میں اس قدر ویریشنز کر رکھی ہوئی تھیں، بہت وسیع تھا ان کا دماغ اور ان کا فلسفہ۔ انہوں نے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی، اور حضرت عیسیٰ کو اس قدر امپورٹنس دے دی کہ دیتے بات کچھ کی کچھ چلی گئی۔ تو اس طرح سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے۔ تو یہی پر اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو خیر یہ 3 بڑے عقیدے بن چکے تھے، اور بھی چھوٹے چھوٹے کافی، لیکن یہ 3 جو ابھی میں نے بولے یہ بن چکے ہوئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، تو یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قالوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم، آیت جو ہے وہ 72 سورہ المائدہ۔ لوگوں نے بہت بڑا کفر کیا، اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ کہتے تھے حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہی اللہ ہیں۔ وقال مسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حضرت مسیح نے جو لوگوں کو میسج دیا تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے رب مانو، انہوں نے کہا تھا اس اللہ کو رب مانو جس اللہ کا میں بندہ ہوں، اور جو رب تمہارا بھی ہے میرا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، بلکہ حضرت عیسیٰ کی تو تعلیمات یہ لوگوں کو تھیں جس نے شرک کیا نا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہو جائے گا، جہنم ہو جائے گا، وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہے اس کا اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دراصل حضرت عیسیٰ کا عقیدہ تو یہ تھا اور یہ میسج لوگوں کو دیا، لیکن لوگوں نے اس میسج کا، اللہ کے بندے عیسیٰ کا کی کوئی لحاظ نہیں رکھا، ان کی تعلیمات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آگے آیت 73 سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں کا ایک جو دوسرا فرقہ ہے، دوسرا گروہ ہے، انہوں نے بھی بہت بڑا کفر کیا، انہوں نے بھی کوئی اچھی بات نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی نعوذ باللہ 3 خدا ہیں، 3 اللہ ہیں، اور ان 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں ہیں، اور تیسرا اللہ ہے۔ وما من الہ، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، الا الہ واحد
اللہ تو ایک ہی اللہ ہے، ہمارا ایک ہی معبود ہے، تین معبود نہیں، تین خدا نہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر لوگ اس بات سے باز نہیں آئیں گے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لوگوں سے کہو وہ باز آ جائیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے ساتھ بھی اللہ بہت بڑا عذاب دے گا ان کو بھی، جیسے ان سے پہلے کافروں کو دیا گیا ہے، ایسا عذاب ان کو بھی آ کر رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا ابھی ان کو اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ اتنی سخت باتیں منہ سے نکال رہے ہیں، کیا ان کو اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرنی، جھکنا نہیں چاہنا چاہیے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے اور یقیناً رحم کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے اپنی بخشش کی طلب کی جائے۔ جس قدر بڑا گناہ انہوں نے کر لیا ہے، جس قدر تکلیف دہ باتیں وہ کر رہے ہیں، اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تو غنی ہے، اول سے ہے ابد تک رہے گا، لیکن جس قدر کفریہ باتیں انہوں نے کر دی ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ سے آج بھی توبہ کریں۔ جو وہ اللہ سے توبہ کریں گے، سچی اللہ سے بخشش مانگیں گے، یقیناً وہ اللہ کو رحم کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور بخشنے والا پائیں گے۔ آیت 75 ہے، ما مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ تو رسول ہیں، یعنی وہ میسنجر ہیں، پیغام کو لے کر آنے والے ہیں، اور اس کو پیغام دینے والا تھا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ قد خلت من قبلہ رسول، اور یہ ایسے ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے بہت سے اور رسول آئے، یہ کوئی نئے رسول تو نہیں آئے، ان سے پہلے اور بہت سے رسول آ چکے ہیں، یہ بھی انہی کی طرح ایک رسول تھے۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں بہت سچی اور سیدھے راستے پر چلنے والی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو تو صحیح، انظر کیف نبین لہم الآیہ، اللہ کہتا ہے میں کیسی آیات تمہارے اوپر واضح واضح بیان کرتا ہوں۔ ثم انظر انہا تؤفکون، پھر دیکھو ذرا تم کس طرح بہکے ہوئے ہو، کس طرح کے غلط باتیں کر رہے ہو، کس طرح کی بد دماغی والی باتیں کرتے ہو۔ جو اللہ ہوتا ہے نعوذ باللہ، جو رب ہوتا ہے، اس کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کا نہ کوئی ماں ہوتا ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ اولاد ہوتی ہے۔ اس نبی عیسیٰ کی ماں بھی ہے، اور یہ نبی اور یہ رسول عیسیٰ اپنی ماں کا بیٹا ہے، اور دونوں ماں بیٹا گلیوں میں چلتے ہیں، عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ جو رب ہوتا ہے اس کو ان ساری باتوں کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محتاج نہیں ہوتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو، تم کس طرح کی بہکانہ باتیں کر رہے ہو، کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو۔ یہ مسیح اور ان کی والدہ الوہیت، جو رب ہونے کی ایک جو عقلی دلائل ہوتے ہیں، یہ جو رب ہونے کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ رب تو اس کے اندر کوالٹیز ہیں ہی نہیں، تو وہ رب کہاں سے ہو گئے؟ نہ وہ رب ہیں، نہ رب کا کوئی حصہ ہے، نہ رب کی کوئی اولاد ہے۔ اس طرح سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں ان کی اپنے عقل کے بھی اگینسٹ ہے، ان کے اپنے عقیدے کے بھی خلاف جا رہے ہیں، تو پھر وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 ہے، قُلْ أَتَعْبُدُونَ، اے نبی ذرا ان سے پوچھو تو کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ تو تمہارے کسی نفع اور نقصان کے خود ذمہ دار نہیں، وہ تو اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، تمہارا نقصان یا تمہارا نفع کہاں سے پورا کریں گے۔ ذرا دیکھو تو جس عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کو تم رب بنائے بیٹھے ہو، وہ تو اپنے نفع نقصان کے خود نقصان کو کور نہیں کر پا رہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں اور دکھ پہنچا رہے ہیں، وہ خود ان کی مدافعت نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر پا رہے۔ اور دوسری طرف تو دیکھو، یہود حضرت
مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمتیں لگا رہے ہیں اور ان کو ٹارچر کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کی معجزانہ پیدائش پر یہود غلط قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اور ساری کی ساری زندگی حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی انہوں نے تکلیف میں اور ایک پوائنٹ کا نشانہ بنا کے رکھی ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے۔ تو یہ فلسفہ تمہارا کہاں جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام خدا ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ واللہ واسع هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قل اے نبی ذرا ان کو کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین کو اتنا بڑھاؤ چڑھاؤ مت، غیر الحق کی، بغیر کسی وجہ کے۔ تم نے دین میں یہ جو بغیر کسی وجہ کے زیادتی کرنا شروع کر دی، ایگزیجریشن کرنا شروع کر دی ہے، بال کی کھال اتارنا شروع کر دی ہے، اس سے نہ صرف تم تباہ و برباد ہوگے، تمہارا دین تباہ و برباد ہوگے، بلکہ نہ دنیا خراب ہوگی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی ساری کی ساری۔ وَلَتَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ، اپنی قوم کی باتوں کے پیچھے مت چلو، من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ پہلے بھی گمراہ تھے، یہ تم لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ سیدھی راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی بات کو کبھی مت ماننا۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں پہلے کافر کرتے تھے، اور کافر تو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کوئی احکامات نہیں ہیں۔ اے عیسیٰ کی قوم، اے عیسائیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اے یہودیوں، اللہ نے تمہارے اوپر تورات اور انجیل جیسی عظیم کتابیں نازل کی ہیں، تم ان پڑھ اور جاہل نہیں ہو کہ تم کفار کے چلائے ہوئے طریقے پر چل پڑو اور اپنے دین کو بھول جاؤ۔ یہ کافر تو وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کی تھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے تھرو۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے اللہ کی اس حد تک نافرمانی کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد کے دور میں، ان کے ہاتھوں، حضرت داؤد کی زبان سے ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی۔ پھر کچھ لوگ اٹھے حضرت عیسیٰ کے دور میں، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ لوگ حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے اور حد سے زیادہ نافرمانیاں کرنے والے تھے، اور نافرمانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ انعام میں بھی انشاءاللہ یہ بات دوبارہ تفصیل سے آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا آسمان سے دسترخوان کا، تو انہوں نے دسترخوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دسترخوان بھیج دے گا تمہارے اوپر، لیکن اس کے بعد تم نے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ وہ نشانی مانگی تھی، جب وہ نشانی اتر گئی لیکن وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا تھا۔ اور پھر ہم یہ واقعہ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بندر بنایا تھا، انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ تو یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ان کے ہاتھوں یہ لوگ بے حرمتی کی وجہ سے بندر بن گئے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے نا یہ پہلے ہفتے کے دن کی جو بے حرمتی کرتے تھے اس وجہ سے بندر بنائے گئے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت داؤد کی زمانی، تو پھر حضرت داؤد کا ہی زمانہ ہوگا، لیکن چونکہ داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی زبور، وہ کتاب کے اوپر کوئی احکامات نہیں تھے، وہ کتاب اس طرح سے تھی جیسے کوئی پوئم والی بک ہوتی ہے اور اس بک کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے بہت خوبصورت آواز میں، اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ چلتے ہوئے ہوا میں پرندے بھی رک جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ بہرحال جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو بک فالو کرتے تھے وہ بک تورات ہی تھی، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، احکامات کے لیے، عبادات کے لیے جس بک کو فالو کیا جاتا تھا تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ تورات ہی تھی۔ لیکن جو داؤد پر علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی زبور، وہ زبور میں کوئی احکامات نہیں تھے، وہ ایک نظمی صورت میں بک تھی، تو اس لیے حضرت داؤد کو تورات فالو کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو دوبارہ یہاں پر اس آیت میں 78 سورہ المائدہ میں آئی،
تو یہ بات ہم نے کلیئر کر لی۔ کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوا، وہ لوگ ایسے تھے کہ برے کاموں سے نہ تو لوگوں کو منع کرتے تھے بلکہ وہ خود برے کام کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برے کام تھے وہ جو کرتے تھے، اللہ کو ناپسند تھے۔ ترى کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے نبی آپ کو دیکھو گے زیادہ تر یہ جو یہود اور نصارہ ہیں نا، چونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اور اللہ تعالیٰ کے غصے نازل ہو چکے ہیں، تو یہ ہدایت نہیں لا رہے سیدھے سیدھے طریقے سے۔ ہے کیا کہ حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب اور انہی کے خاندانوں میں سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں سے زیادہ فالو کرنا چاہیے، لیکن یہ نبی کو فالو نہیں کر رہے ہیں بلکہ الٹا یہ کافروں کی پیروی کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، بہت ہی بری بات ہے یہ جو کرتے ہیں، یہ جو اپنے عمل آگے بھیج رہے ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔